تمام سامعین کو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نثار صحابہ جن کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں مگر اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں اور بہت اونچے لیول کا ایمان ہے ان کا، تو ان میں ایک نام ہے حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی فضیلت میں پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند صحابہ کا نام لے کر کہ جن کو قرآن سیکھنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود، سالم مولا اور ابی بن کعب، ان سے قرآن سیکھیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت سالم مولا کتنا قرآن جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کا فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے میرا چینل یادگار اسلامی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ۔ حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا دبلا پتلا جسم تھا اور سیاہ رنگ اور لمبے لمبے بال۔ مدینہ نام بننے سے پہلے اس جگہ کا نام تھا یثرب۔ یہاں کا ایک تاجر تھا عبداللہ بن جبیر، یہ تجارت کی غرض سے شام گیا تھا۔ وہاں گیا تو اس نے اپنے تجارت کا سامان خریدا اور کچھ پیسے بچے تو اس نے دیکھا غلام ہے، دبلا پتلا، سیاہ رنگ، لمبے بال، تو اس نے خرید لیا۔ سوچا کچھ نہ کچھ منافع مل ہی جائے گا۔ یہ سامان اور غلام لے کر مدینہ آ گیا۔ جب یہاں آیا تو اس کا تجارت کا تو سارا سامان بک گیا مگر غلام کا کسی نے پوچھا بھی نہیں، تو یہ بہت پریشان ہوا۔ بہرحال پھر دوسرے دن پھر آیا، سارے دن کھڑا رہا، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو عبداللہ بن جبیر کہنے لگا تمہیں لے کے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، کوئی لے نہیں رہے تمہیں۔ یہ چلا گیا اپنے گھر اور ان سے کہا کہ اگر کوئی پوچھنے آئے تو مجھے بلوا لینا۔ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، ایک دن، دو دن، تین دن دھوپ میں کھڑے رہتے تو وہاں سے خاتون گزر رہی تھی سبیتا نام کی۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑا ترس آیا، تو وہ ان کے پاس آئی اور وہ کہا اپنے مالک کو بلا۔ وہ آیا تو اس سے پوچھا بیچنا؟ اس نے کہا بہو تو کر کے اسے خرید لے آئی۔ اب یہ بات پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ اسے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، خدا ترسی میں اس غلام کو خرید لیا۔ یہ بات بہت مشہور ہو گئی۔ تو مکہ کے رہنے والے تھے حضرت ابو حذیفہ، یہ اس ٹائم اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ جا رہے تھے مدینہ اور شام جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ مدینہ میں اسٹے کیا تو انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے، اس نے خدا ترسی میں غلام خرید لیا جبکہ اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو انہیں بات بہت اچھی لگی، انہوں نے پیغام بھجوایا۔ اس طرح ان کی حضرت ابو حذیفہ کی سبیتا سے شادی ہو گئی۔ پھر جب یہ واپس مکہ جانے لگے تو سبیتا کو لے آنے لگے تو ان کا غلام بھی ان کے ساتھ چلا گیا، یہ وہیں رہنے لگے۔ وہاں گئے تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی نے بھی کر لی۔ اور حضرت سالم مولا تقریباً 7، 8، 9 سال کے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو گھر والے جتنے تھے سبوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت سبیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبھی جایا کرتے تھے۔ دارالارقم ایک جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی قرآن کی آیت سورت نازل ہوتی تھی تو سب کو بتاتے تھے اور آپ درس دیتے رہتے تھے۔ تو حضرت سبیتا بھی وہاں بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ غلاموں کو آزاد کر دینا چاہیے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سبیتا نے جب یہ سنا گھر آئی تو انہوں نے حضرت سالم سے کہا کہ بھئی میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب سامعین، یہ وہ دور تھا جو صرف نام نہاد مسلمان نہیں تھے، عملی مسلمان تھے۔ آج ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے اور غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر بہت کم ایسے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں الحمدللہ ہیں جو پورے دین پہ چل رہے ہیں، ورنہ تو اکثریت تو ایسی ہے کہ نعرے منہ کے ہوتے ہیں، دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جب کہ آیت بھی یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو قرآن تو آج بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے، نہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ رسول کی۔ وہ دور ایسا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر بن جاتا تھا۔
تو یہ جب حضرت ثبیتہ نے ان سے کہا تو یہ بہت پریشان ہو گئے حضرت سالم مولا کہ اگر مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں چلا جاؤں گا، ادھر تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، پریشان ہو گئے۔ تو ان کے جو شوہر تھے ابو حذیفہ، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے لے پالک بیٹا بنا لیا اور اعلان کر دیا اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ان کی ایک اور فضیلت کی بات یہ سن لیجئے کہ ایمان تو تینوں لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن بھی سیکھتے تھے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تینوں، تو حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے اور حضرت ابو حذیفہ اور ان کی بیوی پیچھے تھے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھا عتبہ، وہ تو بہت اسلام کا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ غلام آگے کھڑا ہے اور مالک پیچھے کھڑا تو آگ بگولا ہو گیا۔ وہ دور تو ایسا تھا، غلام کو پاس بٹھانا بھی توہین سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول کا حکم ہے کہ جو زیادہ قرآن جانتا ہے وہ نماز پڑھائے۔ تو سالم مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے، اندازہ کر لیجئے، وہ بچہ چھوٹا سا جو بکنے کے لیے کھڑا تھا، اس کی شان دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو حذیفہ سے بھی زیادہ قرآن جانتے تھے۔ ہجرت کا وقت آیا، مدینہ سارے ہجرت کر گئے، تو یہ فیملی بھی کر گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ تو جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں حضرت سالم مولا اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے ہر غزوات میں۔ تو مدینہ میں پھر سورہ احزاب کی آیت آ گئی، ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول خاتم النبی ہے۔ اور پھر ایک اور آیت نازل ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو تمہارے صلب سے پیدا ہو۔ تو وہ دور تو بہت ہی عملی دور تھا، جب حضرت ابو حذیفہ نے بھی یہ سنا تو وہ دور تو ایسا تھا کہ جو آیت نازل ہو گئی تو اس پہ صحابہ اسی وقت عمل کرتے تھے۔ آج تو ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، پورا خوبصورت سے خوبصورت قرآن رکھا ہوا ہے، مگر ہم خاص ایام میں نکال کے پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے اور رکھ دیا اور نہ سمجھا نہ سوچا اس پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پہ غور کرو، فکر کرو، اور تاکہ تم بھلائی پا سکو۔ یہ قانون ساز کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مگر ہم نے تو اس کو یہ رکھا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو اس کو اوپر پکڑ لو اور اس کے نیچے سے بیٹی کو گزار لو، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ لڑکی قرآن کے نیچے سے گزرتی ہے، قرآن اوپر پکڑا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں 70 سے 80% طلاقیں ہو رہی ہیں، بیویوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بیویاں شوہروں کو قتل کروا رہی ہے۔ روز آپ کرائم رپورٹر سنیں، دیکھیں، یہ پاکستان کا حال ہے کہ 70 سے 75 80% طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اور کرتے کیا ہم، جب بھی بیٹی یا بہن رخصت ہوتی ہے تو اوپر کلام پاک پکڑ لیتے ہیں برکت کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ تو اب اندازہ کر لیے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کلام پاک اس لیے نہیں ہے، کلام پاک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، جس نے اسے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے چھوڑ لیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو حضرت ابو حذیفہ نے جب یہ آیت سنی کہ بیٹا وہی جو صلب سے پیدا ہو، منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پھر انہیں اعتراض ہونے لگ گیا، کیونکہ سالم مولا تو بیٹے تھے، وہ گھر میں بغیر روک ٹوک آنا جانا ہوتا تھا ان کا۔ تو حضرت ابو حذیفہ کو پھر یہ اچھا نہیں لگنے لگا کہ بغیر روک ٹوک یہ آ رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ان کے ایک بیوی تو ثبیتہ تھی، ایک بیوی تھی ان کی سہلہ، یہ بیٹی تھی سہیل بن عمر کی۔ سہیل بن عمر وہ تھا جو فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لائے تھے، ان کا گھرانہ، اور یہ
جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ پہنچنے کے بعد، تو مکہ والوں کی طرف سے یہ سہیل بن عمر آیا تھا معاہدہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کی بیٹی تھی سہلہ بن سہیل. تو ان کے بھی بچے جو تھے اس ٹائم شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے. تو یہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور یہ ارشاد فرمایا کہ حذیفہ جو ہے بہت پریشان ہے، اور یہ سالم مولا جو ہیں غیر محرم ہو گئے اب تو، اور ان کا گھر میں آنا جانا انہیں پسند نہیں ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسپیشلی صرف ایک حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم تھا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں. اماں عائشہ نے حضرت سہلہ سے فرمایا کہ تم بچے کو دودھ تو پلاتی ہو، تو دودھ ایک برتن میں نکال کے اور وہ سالم مولا کو پلا دو، اس طرح سے رضائیت ثابت ہو جائے گی. تو دودھ نکالا گیا برتن میں، پھر حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا. تو اس طرح حضرت ابو حذیفہ اور ان کی جو بیوی تھی وہ ان کی رضائی ماں باپ بن گئے، رضائیت میں آ گئے ان کے. تو اندازہ کر لیجئے ان کی کتنی بڑی شان ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر ان کا وفاداری کا یہ علم تھا کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوتی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا اس پہ عمل کرتے ہیں. اور جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل بیٹوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ان کے ساتھ. یہ نوجوان ہو چکے تھے. اور جب جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو بڑی خون ریز جنگ تھی. 40,000 کا لشکر تھا کفار کا، جھوٹے نبی کے ساتھیوں کا، اور مسلمان جو تھے 13,000 تھے. ان کے سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس جنگ میں 500 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے صحابہ، اور مسلمان جو ہے صحابہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے. تو یہ جنگ کی حکمت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زبردست قسم کے کمانڈر تھے. تو انہوں نے مہاجروں کا گروپ الگ کر دیا اور انصار کا الگ کر دیا. تو مہاجروں کے جو گروپ میں تھے اس میں 2-3 ٹیم بنائی، اور ایک کا جو ہے پرچم حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا. پرچم ہاتھ میں دینا بہت فضیلت اور بہت بڑا اعزاز کی بات تھی اس دور میں. تو کئی لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ یہ نہیں سنبھال سکے گا لشکر کو. تو حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ زمین کھود کے اور اپنے پاؤں اس کے میں ڈال کے اوپر مٹی سے بند کر دیا، اپنے آپ کو گاڑ دیا وہاں پہ، اور پرچم پکڑ کے ایک ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اور ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پرچم گرتا تھا تو وہاں لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے. یہ اکثر کفار کے لشکر میں ایسا ہوتا تھا. مسلمان تو ایمان کے اتنے پکے تھے کہ وہ تو پرچم کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. تو حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا پرچم لے کے کھڑے ہو گئے. تو بہت خون ریز جنگ تھی یہ. تو ان کا جب دشمن قریب آ گیا، انہوں نے وار کیا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا کٹ گیا تو انہوں نے دانتوں سے پکڑ لیا. پھر جب انہیں پیٹ میں تلوار ماری گئی، یہ نیچے گر گئے. تو اس وقت انہوں نے صحابہ سے پوچھا جو قریب تھے کہ حضرت ابو حذیفہ کا کیا حال ہے. تو انہیں بتایا گیا وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. تو اندازہ کر لیجیے ایک بچہ حبشی جو شام میں بکنے کے لیے آیا تھا، وہاں سے بکتے ہوئے وہ مدینہ آیا، مدینہ سے پھر مکہ آیا، مکہ سے پھر مدینہ گیا. وہ حبشی بچہ جو غلام تھا، اور جب اسلام میں آ گیا، ایمان قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلا گیا، تو کتنا بڑا مقام اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا سالم مولا. تو یہ صرف قربانی کی وجہ سے ہوتا ہے، عمل کی وجہ سے، کھوکھلے نعروں سے، جذباتی نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آج کا دور تو ایسا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. جزاک اللہ.